اور یتیموں کا مال تو ویسے بھی شیر و مادہ سمجھ کے پی جانے والا کام ہے نا. سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں سوال آیا تھا نا یتیموں کے مال کے حوالے سے کہ سرکار نے تو یوں فرمایا بیٹیوں کے معاملے میں یتیموں کے معاملے میں سرکار نے تو کمال کی احادیث بیان فرمائی ہے, سیرت بیان فرمائی, کر کے بھی دکھایا. اور اسی طرح یتیموں کے مال کا مسئلہ جب سرکار علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا, مسئلہ کیا تھا؟ آج مفتی بن جاتا نا ہر آدمی, مفتیوں کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. مسئلہ یوں کر گیا کہ سرکار علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں بعض روایات کے اندر الگ اختلاف ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس یہ مسئلہ آیا تھا, انہوں نے مولا علی کے پاس بھیجا تھا. پوچھا دو یتیم ہیں, ان کا مال ان کا باپ کسی تیسرے آدمی کو, وہ چھوٹے تھے, ان کو بطور کفیل وکیل بنا کر دے گیا بھئی ان کا خیال رکھنا, جب یہ عقل بالغ ہو جائیں تو یہ ان کا مال جتنا تو چاہے نا, کہہ وہ یہ گیا کہ جتنا تو چاہے ان کو دے دینا, باقی تو رکھ لینا. تقسیم ہونے کر گیا کہ سارا دے دینا, آدھا دے دینا, یا سارا تو رکھ لینا یا آدھا تو رکھ لینا, اختیار اسے دے گیا, اس کی پسند پہ چھوڑ گیا. جتنا تو چاہے ان کو دے دینا, باقی رکھ لینا. اب یتیموں کا مال ہے, ذرا غور کرنا. اب وہ مفتی جو کھڑے پہ بیٹھ کر, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کسی استاد کے پاس جاؤ, کوئی جا کر اس کے جوتے اٹھاؤ, اس کے سامنے یہ گھٹنے ٹیکو, پھر تمہیں علم بھی آئے گا, پتہ بھی چلے گا. کسی بزرگ کی محبت تمہارے سینے میں آئے گی تو علم بھی آئے گا. جب آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا, فرمایا تو اس کا وکیل بنا, ہاں جی میں وکیل بنا. فرمایا ایک دفعہ پھر بیان کر, ان کے والد نے کیا کہا تھا؟ سرکار ان کے والد نے مرتے ہوئے مجھے یہ کہا تھا, فار ایگزامپل فرض کیا یہ 1000 روپیہ ہے ان کا, تو جتنا چاہے انہیں دے دینا, باقی تو اپنے پاس رکھ لینا. اب تو نے کیا کیا؟ اصل میں وہ یتیم مسئلہ لے کر گئے تھے کہ سرکار دیکھو ہمارا 1000 روپیہ تھا, اس نے 100 ہمیں دیا اور 900 خود رکھ لیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اس نے کہا جی میرے اختیار میں تھا, میں مختار تھا, میری مرضی کے اوپر چھوڑا, میرا فیصلہ جیسے میں چاہوں. جیسے آج کل کئی دنیا کہتی ہے ساڈی کرسی تے ساڈا مسئلہ, جی اور گجرا بچے تے کڑیاں ہی نہیں باہر ہے بھی ساڈا مسئلہ ساڈا ہی جسم. استغفر اللہ. سن آپ نے فرمایا ایک دفعہ پھر بیان کرنا, اس نے کیا جب تیسری بار سنانا, آپ نے فرمایا ان کے باپ نے تیرے اختیار میں یہ بات چھوڑی تھی نا کہ جیسا تو چاہے, ہاں جی ان کو دے دینا, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے جی. آپ نے بتایا تو نے کیا چاہا, کیا کیا؟ سرکار میں نے یہ چاہا کہ 900 میں نے آپ رکھ لیا, 100 ان کو دے دیا. اور جس نے علم نہیں پڑھا انہوں نے کہنا ٹھیک ہی تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, گھر بیٹھے نہیں آتا. آپ نے فرمایا اٹھا 1000 روپیہ, جی آ گیا. فرمایا تو نے چاہا کہ 900 خود رکھ لوں, ان کے باپ نے کہا تھا جو تو چاہے ان کو دینا, ہاں جی یہی کہا تھا. اب تقسیم مولا علی کی ہے, علم وہاں سے چلتا ہے. فراست دیکھنا, علم کی باریکیاں دیکھنا. میں ان کے لیے بالخصوص میرے وہ دوست جو کھڑے پہ بیٹھ کر ہی فتوا دے دیتے ہیں, کبھی نہ کسی پاس سے گئے نہ پوچھا نہ سنا. فرمایا یہ جو تو نے 900 رکھا نا اپنے پاس, تو نے چاہا کہ 900 میں رکھ لوں, اس کے باپ نے مرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ جو تو چاہے ان کو دینا. نہیں سمجھ آئی؟ تو نے چاہا کہ میں رکھ لوں, یہ 900 ان کو دے, یہ ان کا بنتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ شاید میں سمجھا نہیں پایا کہ آپ نے فرمایا کہ
چاہا نا، دل کیا نا 900 رکھ لو، اب یہ 900 تیرا نہیں 900 ان کا ہے۔ اسے کہتے ہیں وہ فراست جو رب دیتا ہے خدا کے لیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی استاذ کے بلے پڑھاتا ہو۔ یہ وہ علمی لغات ہوتی ہے، یہ علمی بحثیں ہوتی ہے، صرف کتاب دیکھ کے بھی نہیں پڑھی جاتی، یہ کسی کی خدمت کر کے چہرہ دیکھ کے بھی اس کی دعا لے کے بڑا کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔